لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المسير وإليك النشور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد. درشيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، ابھی ہمارا جو آخری دنوں کے اندر مذاکرہ ہو رہا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں کہ ہماری پوری کوشش یہ ہو رات کو سونے کے وقت ہی سے نیت ہو کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، گھر والوں کو بھی اٹھائیں گے، ہمارے گھر میں سے کسی کی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، اور کوشش کر کے پورے ارادے کے ساتھ رات کو یہ نیت کر کے سوئیں کہ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے۔ باجماعت ادا کرنے کی برکت سے پھر ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی بڑی حفاظت کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے ایک روایت میں تذکر آیا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنی آخرت کی موت کی فکر کرنا ہے۔ رات کو جو حضرت مولانا سلیم احمد صاحب دورات دامت برکاتہم کی مجلس آپ نے سنی ہوگی، بہت قیمتی اور بہت ضروری بات ہے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، اور بہت ہی زیادہ کارآمد باتیں الحمدللہ اللہ نے ان کی زبان سے کہلوائی ہیں۔ ایسے تو ان کی ہر مجلس کے اندر ہمارے لیے اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں۔ رات کی جو مجلس تھی اس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لائے۔ ایمان کی برکت سے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن تو ہو چکا ہے۔ ایمان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہماری کامن فرینڈ شپ تو ہو چکی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا کے اعتبار سے اللہ پاک تمام ایمان والوں کے دوست اور ولی ہیں۔ یہ تو الحمدللہ ایمان کی برکت سے حاصل ہو گیا ہے، مگر یہ ایمان ابھی ایک چھوٹے سے پلانٹ کی شکل میں ہے، اور چھوٹا سا پلانٹ جو زمین سے نکلتا ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے، سردی گرمی سے اس کو بچایا جائے، اور کیڑوں سے اس کی حفاظت کا ہم انتظام کریں اور اس کو پانی دیتے رہیں، تو وہ چھوٹا سا پلانٹ جو نکلا تھا آہستہ 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 بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بڑھتے 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 پھر آج ہمارے سامنے کتنے درخت ہیں۔ ان کی ابتدا چھوٹے سے پلانٹ سے تھی، مگر آج آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ تناور درخت ہے، بلند بالا، شاخیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بالکل یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو الحمدللہ ہمارے دل کے اندر ایمان کا درخت کا پودا لگ گیا، اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن اور ایک تعلق قائم ہو گیا۔ کفر اور شرک کی نجاست سے ہم محفوظ ہو کر الحمدللہ اللہ کی
حفاظت میں آ گئے، اللہ کے ساتھ اب ہمارا کنیکشن ہو گیا۔ اب ایمان کے اس پودے کو اگر ہم محفوظ رکھیں گے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، پھولتا رہے گا، پھلتا رہے گا۔ اور اس کے بڑھنے کی اور اس کی حفاظت کی شکل وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کہ نماز پر ہماری جو بات چل رہی تھی، تو نماز پڑھنا تو کمپلسری فرض ہے، ہر ایک کے ذمے، بالغ ہونے کے بعد تو بالکل ہمارے لیے ڈیوٹی ہے، کمپلسری۔ دنیا کا جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، کام کی ہو، کوئی عہدے کی ہو، اس کے اعتبار سے ہم کو پہنچنا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ آ گیا ہے اور بہت اہم اپوائنٹمنٹ ہے، تو ہم اس کے لیے کتنی ترتیب بناتے ہیں اور اس کے لیے کیسی کیسی کوشش کر کے ہم وہاں پہنچنے کی کوئی نہ کوئی ترتیب بنا کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے ان کاموں کی فکر ہم کو کتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ فکر ہم کو اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی، اور اللہ جل جلالہ امن والہ جو ہمارے رحمان الرحیم رب ہیں، ان کو راضی کرنے کی فکر ہونا چاہیے۔ کہ نماز جو ہے، دین تو 5 شعبوں کا نام ہے، صرف عبادت کا نام دین نہیں ہے، عبادت تو یقیناً اس کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور پھر عبادتوں کے اندر بھی نماز سب سے اہم ہے، مگر عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، عقائد ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے اسلام اور شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اختیار کرنا۔ تو نماز کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز پڑھنا کمپلسری ڈیوٹی ہے ہر ایک کی۔ ہم اپنے گھر والوں کی جس طرح دنیا کی فکر کر رہے ہیں، بچوں کے لیے اسکول کی فکر کرتے ہیں، خود چھوڑنے جاتے ہیں، اسنو ہو، بارش ہو، یہ ہو وہ ہو، ان کو مستقلاً اسکول پہنچاتے ہیں، نرسری پہنچاتے ہیں، پھر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی فکروں کے اندر ہم ان کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، تو آخرت کی فکر کے لیے بھی ہم کو اپنے ساتھ ان کو بٹھا کر خود بھی دین پر آنے کی ہم کوشش کریں، خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول بنائیں، اور بچپن ہی سے بچوں کو نمازی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ نماز پڑھنا بہت اہم ذمہ داری ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اور پڑھنے کے اوپر الحمدللہ بڑے بڑے فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ نے جو حدیث نقل فرمائی ہے، تعلیم کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں، یہ تو ہو گیا اپنی جگہ پر، لیکن ایک دوسرا اس کا پہلو جو ہے، دوسری اس کی جو سمت ہے، ایک تو یہ کہ نماز پڑھ لینا تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز کا چھوڑ دینا یا نماز کا قضا کر دینا یہ خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ رات کو جو مجلس ہو رہی تھی اور تقوی کے اوپر بات چلی تھی حضرت کی، تو تقوی کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہر اللہ کی نافرمانی سے اپنا آپ کو بچانا۔ اس کے اندر گناہ صغیرہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تقوی ہے، اللہ کی نافرمانی کو کر لینا یہ گناہ ہے، اب چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بہرحال اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو توڑ دینا یہ گناہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نماز کا پابند بنایا ہے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر سجدے کرتے رہے اور سب کے سب متقی پرہیزگار بن جائے، تو یہ نہیں ہوگا کہ سب اللہ کے سپورٹر ہو گئے تو اللہ کی حکومت مضبوط ہو گئی، اور خدا نہ کرے اس کا الٹا ہو جائے، پوری دنیا کے اندر کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جائے، تو اللہ کو فکر پیدا ہو جائے کہ اب میری حکومت کس طرح چلے گی۔ خدا پاک کی قسم، پوری دنیا میں اگر کفر پر آ جائے، اللہ کی عظمت و کبریائی کے اندر ایک رائے نہیں، رائے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ میرے اور آپ کے عبادتوں کے محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، نماز پڑھیں گے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کے دین کو اختیار کریں گے، ہماری قبر بنے گی، ہماری حشر بنے گی، اللہ پاک راضی ہوں گے، جنت مل جائے گی انشاءاللہ پہلے دخول کے ساتھ۔ تو سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا کرم احسان فرمایا ہے، اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھے، دین کا محتاج سمجھے، فرائض کو ادا کرنے کا محتاج سمجھے، اور اسی طریقے سے دین کو اپنی زندگی میں لانے کا ہم محتاج سمجھیں، محتاج بن کر سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو نماز کا ادا کرنا بہت اہم فریضہ ہے، لیکن دوسرا جو پہلو ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو نماز کا چھوڑ دینا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،
بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ اس لیے نماز کے چھوڑ دینے پر ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ ہمارے دل کے اندر بہت بڑی فیلنگ ہو اور بہت بڑا صدمہ ہو اور بہت بڑے ہمارے دل کے اوپر اس کی وجہ سے اثر آ جائے کہ آج میں نے ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، بہت بڑا گناہ کبیرہ کر لیا۔ جیسے کوئی انسان شراب پی لے، خدا نہ کرے زنا کر لے، تو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس طرح وہ گناہ کبائر ہے اور کبائر کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے بغیر عذر کے نماز کو قضا کر دینا، بلکہ یوں سمجھ کر کہ چلو ابھی میں ظہر آخری ٹائم پر اس طرح پڑھوں گا کہ میری ظہر اثر ایک ساتھ ادا ہو جائے، اور ظہر مس ہو گئی اور عصر کے ٹائم پر دونوں کو پڑھ لی تو چاہے بعد میں پڑھ بھی لے، مگر حدیث پاک کے اندر اس کو بھی گناہ کبیرہ فرمایا ہے۔ فضائل نماز کے اندر ایک روایت ہم تعلیم کے اندر سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر۔ جو شخص دو نمازوں کو بغیر عذر کے ایک ساتھ پڑھے، ظاہر بات ہے کہ جب دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے گا تو یقیناً ان میں سے ایک نماز قضا ہو چکی ہوگی۔ جیسے ظہر عصر ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، عصر کے ٹائم پر پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ظہر قضا ہوئی ہوگی اور عصر کو اپنے ٹائم میں پڑھے، یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بہت مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، مگر یاد رہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دو نمازوں کو ہم ایک ٹائم پر پڑھ لیں، فجر اور عصر، ظہر اور عصر۔ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں ہم نے ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی۔ کیوں پڑھ لی؟ کہ مانچسٹر جانا ہے، سفر میں جانا ہے، اور مانچسٹر جانا کا سفر بنا لیا ہم نے۔ حالانکہ ان حضرات کے بھی سفر سے کون سا سفر مراد ہے، کتنی مائل پر ہوتا ہے، وہ اپنی تحقیقات ہیں، وہ علمی تحقیقات ہیں۔ خالی انٹرنیٹ پر دیکھ کر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک سفر کی حالت کے اندر دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بس ہم نے پڑھ لیا۔ اب سفر چاہے ہمارا مانچسٹر کا ہو رہا ہے، لیسٹر کا ہو رہا ہے، بس ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی۔ کیوں پڑھ لی؟ کہ ہمیں سفر کرنا ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ تو یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ ذہن میں رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ظہر کو ظہر کے ٹائم پر پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے ٹائم پر پڑھنا ہے۔ آپ سفر کریں ضرور کریں، لیکن ترتیب بنائیں، ایسی ترتیب بنائیں اپنے سفر کی کہ ظہر اپنے ٹائم پر ادا ہو، عصر اپنے ٹائم پر ادا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ظہر کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھ لیں، مانچسٹر جانا ہے شاپنگ کے لیے، ترتیب ایسی بنائیں کہ ہر نماز اپنے ٹائم پر ادا ہو جائے۔ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرے گا فقط اتی بابا من ابواب الکبائر، تو وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑے گناہ کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز پڑھنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اسی طرح نماز کا چھوڑ دینا، بلکہ اس حدیث میں جو فرمایا ہے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، کیا عذر ہے؟ کہ ظہر کی نماز مجھ کو ٹائم میں پڑھنا ہے، پورا ارادہ ہے، پوری نیت ہے اور پورا ہم نے اس کا انتظام بھی کیا، لیکن انسان ہے، بہرحال کمزور ہے، بہت کوشش کے باوجود ظہر کی نماز اپنے ٹائم پر نہیں پڑھ سکا بالکل۔ اس کو کوئی ایسا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کر لے۔ اس کے نتیجے میں اس کی وہ نماز قضا ہو گئی، اور پھر عصر کے ٹائم میں بڑی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ میں نے بہت ارادہ کیا تھا کہ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھ لوں، لیکن نہیں پڑھ سکا، قضا ہو گئی، اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ اور عصر کے ٹائم پر ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ تو انشاءاللہ مجبور اور معذور کہلا سکے گا، اور انشاءاللہ معافی کی امید ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے ظہر کی نماز قضا کر کے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں، یا تعویلیں کر کے ظہر اور عصر کو ظہر کے ٹائم پر پڑھ لیں، تو یہ حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے نماز کو قضا کر دینا، چاہے ہم بعد میں قضا بھی کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا ادا کرنے پر بہت بڑی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، اور نماز کو قضا کر دینا اور جب کہ کوئی عذر نہ ہو، خاص عذر نہ ہو، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو یہ دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی عظمت، شریعت کا احترام ہمارے دلوں میں عطا فرمائے،
اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ دنیا کے لیے ہم کیسی کیسی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں کروڑ درجے زیادہ ہم کو اپنی قبر کی اور آخرت کی فکر کرنا ہے۔ بچوں کی تربیت اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ان کے اندر بھی آخرت کی اور قبر کی فکر پیدا ہو جائے، اور اس کی فکر کرنا ہے کہ جب وہ دنیا سے مریں تو ایمان کے ساتھ مریں، اور اللہ کے سامنے جب میدان حشر کے اندر حاضر ہوں تو میں بھی، ہمارے بچے بھی اور ہمارے گھر والے بھی سب کے سب ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں، اور میدان محشر کے اندر ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ عالی میں پہنچیں۔ اس کی فکر ہم کو دنیا سے زیادہ کرنا ہے۔ دنیا کی فکر بھی کریں حلال طریقے سے، اس کا بھی انتظام کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اس کے لیے گھروں میں ترتیب بنانا ہے۔ امت کے اندر بھی اس کی فکر پیدا ہو جائے، اس کے بھی غم اور اس کا بھی ہمارے دل کے اندر فکر آنی چاہیے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اپنا کوئی شہرت مقصود نہ ہو، اپنی ناموری، اپنی عزت مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ پاک صرف اور صرف ان کی رضا کے لیے ہم سے یہ عمل کروا لے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہی صفات عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔